نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة اللهم إني أسألك توبة نصوحا قبل الموت اللهم إني أسألك اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج ایک پھر ہم سب کو ایک موقع عطا فرمایا ہے اس مجلس میں بیٹھنے کا. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوششوں کو اور جو ہم لوگ کرتے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور علم قرآن اور سنت کا علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان تعلیمات کو اپنے ذہن نشین کرائے، دلوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے کلام قرآن مجید کی محبت ہر چیز سے زیادہ کر دے. آمین. اور ان محبتوں کا حق ادا کرنے والا بنائے ہم لوگوں کو. چلے تلاوت شروع کرتے ہیں آیت نمبر 89 سے 98 تک انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملكوا لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثاث وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک وصالح علیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 89 سورہ طہ.
افلا یرون، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے اللہ کے بے شک نہیں یرجعو وہ لوٹاتا الیہم ان کی طرف قولن بات کو، ولا اور نہیں یملکو اختیار رکھتا، لہم ان کے لیے در ولا نفع نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی فائدے کا۔ تو دیکھیں یہ پہلے یعنی ہم لوگ جو کل سن چکے کہ کیا بات ہو رہی تھی، کس کی بات ہو رہی تھی، کون بتائیں گے جلدی سے؟ جلدی سے بتائیے کہاں تھے ہم لوگ اور کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا نا، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جی، اور کن لوگوں سے خطاب ہے یہ؟ بنی اسرائیل سے۔ جی صحیح ہے، بنی چلے اسرائیل سے۔ بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ تو یہاں اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ جب ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، جس سے وہ خوار جو آواز آنے لگی تھی جو سامری نے بنایا تھا، تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تردید کرتے ہوئے، اور یہاں جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کی اس جو انہوں نے کیا نا، جو شرک کیا، اس کی تردید کرتے ہوئے، جو بچڑے کو معبود بنایا اس کی تردید کرتے ہوئے انہیں سرزش کر رہے، ڈانٹ رہے، اور ان کی ذلت اور رسوائی اور بے وقوفی کو بیان کرتے ہوئے بیان فرما رہے کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا ان کو کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی ان کے نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز کیا نفع نقصان کا مالک ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو فائدہ دے سکے یا نقصان پہنچا سکے؟ اور وہ بھی یہ تو بچڑا ہے، دیکھیں بے جان چیز ہے کہ جنہوں نے جس کو سامری نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے وہ زیور کو جلا کر پھر اس سے بنایا تھا، تو اس میں کوئی نفع اور نقصان کسی کو پہنچ سکتا ہے اس سے؟ اور دیکھیں ہم لوگ قرآن میں پہلے سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے ہیں نا، اور کوئی بھی چیز ہو یہاں، یعنی یہاں تو جو بات آئی ہے مگر انسان جو ہے وہ کن کن چیزوں کی عبادت کرتا ہے، کن کن چیزوں کو پوچھتا ہے، چاہے وہ چاند، سورج، درخت، پتھر ہو اور مورتیاں ہو یا قبر میں دفن لوگ ہو، تو وہ کوئی یعنی کوئی بھی ہو، جس کسی کو بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، ان سے دعائیں مانگی جاتی ہے، ان کے نظر نیاز کیے جاتے ہیں، تو وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی انسان ہو، دفن قبر میں مدفون لوگ کتنے بھی بڑے وہ یعنی نیک اور پارسا ہو، لیکن کیا وہ مرنے کے بعد کیا وہ کسی کو نقصان اور فائدہ پہنچانے کے لائق ہے؟ وہ تو خود اپنا ہی فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتے، تو پھر کس طرح سے؟ دیکھیں سورہ یونس میں بھی ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ما لا يضرهم، جو نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ولا ينفعهم، اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے، اور آگے ہے وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ شَفَاعُونَ عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو دیکھیں یعنی جو شرک کرنے والے وہ کس طرح سے شرک کرتے ہیں آج بھی یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، ہاں، اور آج بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو دیکھیں اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا کہ بچڑے کی آواز سنی تو اسے فیسنیٹ ہو گئے، اور انہیں اور سامری نے جو ہے وہ انہیں بے وقوف بنایا کہ یعنی تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ جو دنیا میں نہ دنیا میں کسی کو، اور نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، یعنی انسان کسی کی عبادت یا کسی سے کیا یعنی رکھتا ہے، توقع کیا رکھتا ہے کہ یہ میرے کام آئیں گا نا، کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں، مرنے کے بعد بھی یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں یہی بات آئی ہے کہ وہ تو فائدہ اور نقصان نہ دنیا میں پہنچا سکتا ہے اور نہ آخرت میں وہ پہنچا سکتا ہے، یہاں ابھی بچڑے کی بات آئی ہے، تو یہاں یہی بات کی گئی ہے کہ وہ تو آواز بھی نہیں سنتے، اور وہ یعنی تمہاری آواز سنتے بھی نہیں ہے، اور نہ آواز سنے بھی تو تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اور قرآن میں ایسی پوری کتنی آیات لکھی ہوئی ہے
کتنی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یا صرف یہاں بچڑے کا نہیں، یعنی کوئی بھی جو مزاروں پر جاتا ہے ان سے دعائیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن میں کئی آیات ہے کہ جس میں بار بار آتا ہے کہ وہ مردہ ہے، انہیں یعنی وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ سن کر آپ کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توحید پر ثابت قدم رکھے، اور جانے انجانے میں کوئی بھی شرک ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یعنی اگر جانتے بوجھتے بھی ہم لوگوں سے شرک ہوا جس کو ہم جانتے ہیں، اور جو نہیں بھی جانتے انجانے میں بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے. اور آیت نمبر آگے ہے آیت نمبر 90 قولوا لن نبرح نہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، اور البتہ تحقیق کہا تھا ان کو ہارون علیہ السلام نے من قبل اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم انما بے شک فتن تم بھی آزمائش میں ڈالے گئے تم کس کے ذریعے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ اور رب تمہارا رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی پس پیروی کرو میری، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو امری میرے حکم کی. تو یہاں جو ہے وہ اور آگے کی بھی آیت کنٹینیوشن ہے. قولو انہوں نے کہا لن نبرہ ہرگز نہ ہم ٹلیں گے، ہم ہمیشہ رہیں گے علیہ اس پر عاکفینہ جم کر رہنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع کہ لوٹ آئے الینا ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام. تو دیکھیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کے اس میں یعنی یہ بات کہی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے فیور میں، یعنی ہارون علیہ السلام کا ڈیفینڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر تھے، تو جب وہ واپس آنے موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے ہی ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو، یعنی جب دیکھا کہ شرک کے فتنے میں ان لوگ مبتلا ہے، تو انہوں نے اپنے قوم کو گمراہ ہوتے ہوئے جب دیکھا تو انہوں نے اسی وقت ان کو یعنی وارن کیا، خبردار کیا کہ، اور کیا کہا انما کہ تم فتن تم یعنی تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو، آزمائے گئے ہو. تو دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ اس سے کیا پتا چلتا ہے، اور یہاں جو ہے نا انما فتن تم کیا بے شک آزمائش میں ڈالے گئے، یعنی تم اس کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گئے، یعنی اس بچڑے کے ذریعے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ایمان کا ٹیسٹ لیتے رہتا ہے نا، کسی بھی چیز کے ذریعے. جس طرح یہاں جو ہے وہ لوگ دیکھو، یہ جو بنی اسرائیل جو آئے تھے مصر سے، تو وہاں وہ لوگ گوشالہ یعنی کہ گائے کی پوجا کرتے تھے، وہ بنی فرعونی. تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ یعنی اس کے سٹیچوز بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. تو یہ اتنے سالوں سے ان کی غلام تھی، آس پاس میں جو دیکھتے تھے اسی کو چیز کو وہ ان کے دل میں جو ہے وہ جگہ کر گئی. اور جب اس نے سامری نے یہاں بنایا تو ان کو جلدی سے لگا کہ وہ اٹریکٹ ہو گئے اس سے. تو دیکھیں ہم لوگ کن کن چیزوں سے، یعنی جب ہم مسلمان ہیں لیکن پھر بھی آج بھی دیکھیں ہم لوگ اپنے آس پاس کے ماحول سے جہاں رہتے ہیں ان لوگوں سے کتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ان کے تہوار، چاہے پھر وہ یعنی کرسچنس کا یہ ہو کرسمس ہو یا تو پھر دیوالی ہو، تو کس طرح ان کو مبارکباد دینا اور یہ سب، حالانکہ وہ ٹوٹلی شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اور ان کے صرف مبارکباد دینا ہی نہیں بلکہ ان کے تہواروں میں جانا اور ان کو برا نہیں سمجھنا، اس بات کو برا نہیں سمجھنا، حالانکہ وہ تو ٹوٹلی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے. تو یہ سب آزمائش ہے اپنے آس پاس جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے یعنی اپنے سامنے لاتا ہے تاکہ دیکھے کہ یہ دین پر اپنے ثابت قدم رہتا ہے، کہ اگر سامنے والا بلا رہا ہے تو اس میں بہت خوشی جا رہے بھئی ان کی دعوتوں میں اور ان کے تہوار میں.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کمزور ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایسی تمام آزمائشوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی کوئی بلاتا ہوگا دیوالی کے لیے، کوئی کس چیز کے لیے، پارٹیز کے لیے ان کے، تو جو اپنے دین میں نہیں ہے تو اس سے ہمیں خود بھی رکنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی روکنا ہے، اور بہت اچھی طرح سے نا ان کو دلیل کے ساتھ کہ نہیں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، کیونکہ آزمائش تو ہوں گی ہے نا. سبت والوں کی آزمائش کس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ مچھواڑے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جو جس میں رہتا نا اس کے ذریعے ہی، وہ بھی مچھواڑے تھے، مچھلی پکڑنے والے تھے، تو دیکھیے کس طرح سے مچھلیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی کہ جس دن ان کو نہیں پکڑنی ہوتی تھی اسی دن وہ باہر آتے تھے. تو دیکھیے کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ، اور یہاں دیکھیے کس طرح سے وہ گائے کے بچڑے کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ ان کے دل میں محبت کی. اور یہ سورہ بقرہ میں سارا ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. چلے تو اور پھر اور تم کیا کہا ہارون علیہ السلام نے کہ تم آزمائے گئے ہو اس کے ساتھ، بچڑے کے ساتھ، یعنی کہ بچڑا تم سب کے لیے آزمائش ہے. تم اس کا یعنی خوبصورت جسم، اس کا جسد اور اس کی آواز سن کر اٹریکٹ ہوئے اور سامری کے فریب میں نہ ہو، یعنی ان کو بون کرنے کی کوشش کیا اپنی قوم کو، ایسے نہیں کہ ان کو جانے دیا ایسی. اور پھر یہ بھی بتایا کہ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، یعنی کہ یہ بچڑا تمہارا رب نہیں ہے، بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، بچڑا نہیں ہے. یعنی تم اور اس لیے تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو اور اس بچڑے کو الہ نہ ماننا. اور یعنی یہاں جو بات آئی نا میری اطاعت کرو اور میری بات مانو، تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ رسولوں کو کیوں مبعوث کرتے ہیں. یعنی ہم لوگوں کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے نا، اطاعت کی جائے ہر بات میں نیکی، اور یعنی جو بھی وہ بات کریں اس کی اطاعت اور پیروی کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے حکم ہے نا. یعنی قرآن میں ہم لوگ کتنی جگہ پڑھ چکے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. کہ جو شخص، یعنی یہ جو پیروی کی بات آئی نا، جس طرح یہاں ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اب میری اطاعت کرو اور میری پیروی کرو، تو اسی طرح ہمیں بھی کیا حکم ہے قرآن میں کہ ہمیں کس کی پیروی کرنا چاہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول، یہ سورہ فتح آیت نمبر 17 ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے گا اسے دردناک عذاب ہوگا. تو یہ تو ہم لوگ کتنا بار بار سنتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کے بارے میں. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ، سورہ التغابن میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر نہیں کرتے تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض یعنی کہ رسالت کا بوجھ ڈالا گیا ہے وہ صرف اسی کی ذمہ دار ہے، اور تم پر جس فرض یعنی اطاعت کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو. اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کے ذمہ داری تو زیادہ کچھ نہیں اور صاف صاف حقوق پہنچا دینا ہے. تو اسی طرح یہاں یہ بھی یاد دلا رہے ہیں ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو کہ دیکھو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا بنا کے گیا تھا، اپنا جانشین بنا کے گئے تھے نا کہ میرے بعد میری یہ جو قوم ہے، اور سورہ اعراف میں اس کی ہم لوگ سب ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. تو اس کے لیے، اور یہاں جو ہے نا اطاعت، تو اطاعت یعنی کہ حکم دینے کے بعد حکم کو ماننا، اور اتباع یعنی کہ فالو کرنا. یہ سب الحمدللہ ہم پیچھے سب پڑھ چکے ہیں. یعنی کسی کے عمل کو دیکھ کر ویسا ہی عمل کرنا ہے، جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس طرح کرتے تھے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے ویسی فالو کرتے تھے نا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول یعنی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرے. اور یہاں جو ہے وہ ہارون نے اپنی قوم کو سمجھایا تم میری بات مانو اور میں جو کر رہا ہوں تم بھی وہی کرو، لیکن وہ بات سننے کو تیار نہیں. تو دیکھیں یعنی ان لوگوں کے لیے جو آزمائش تھی نا وہ تو عجل تھا.
تو لیکن ہم لوگ جو ہے وہ کن کن چیزوں کو عجل بنائے بیٹھے ہیں، کن کن چیزوں کو عجل بنائے بیٹھے؟ جی بتائیے آواز آ جی نہیں، کچھ آواز آ رہی تھی پیچھے سے. ہاں وہ ایکچولی نا یہ پھر سے اوپر ہم چلے کچن میں جاتے ہیں کیونکہ ہال میں بھی اسکول کی تھوڑی تھوڑی آواز آتی ہے. چلیں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. کوشچن سمجھ میں آیا؟ ہاں کہ ہم کن کن چیزوں کو عجل بنائے ہوئے ہیں، کس کس چیزوں سے ایڈ کر سکتے ہیں بتائیے ایک ایک باجی کر کے. سب سے پہلے تو اپنی فیملی کو ہم لوگوں نے عجل بنایا ہے، بچوں کو، شوہر کو. جی بالکل. اور کس طرح سے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جیسے اگر بچوں کے لیے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں نا باجی کی اگر ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم کو لون بھی انٹرسٹ پہ لینا پڑتا ہے تو پھر ہم عذر پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کیسے کریں گے، کرنا ہی پڑے گا ایسے. بالکل بالکل. اللہ محفوظ رکھے ہے نا انٹرسٹ دینے اور انٹرسٹ لینے سے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور بالکل صحیح. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اور کوئی اپنے نفس کے پیچھے اپنے نفس سے نفس کوئی جی جی بالکل بارک اللہ فیک. اپنے نفس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ من مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا، یہ سب پیروی ہی ہے نا میم. جی جی اپنے نفس کو عجل بنائے ہوئے ہیں نا کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہم لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے، قرآن اور سنت میں ایک بات ہوتی ہے اور اپنا نفس ایک بات کرتا ہے تو ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور سوشل میڈیا کو ایک یہ زیادہ اپوائنٹ دیتے ہیں. جی وہاں جو نیوز وہاں جو ٹرینڈ ہے پرائرٹی اسی کو دیتے ہیں، مطلب اس میں ہی لگے لے رہے ہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کب جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام فتنوں سے ہم لوگوں کو. اور یعنی فتنے تو بڑھتے ہی رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے تمام فتنوں سے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے شر سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا اتنا تقویٰ ڈالے کہ یعنی جو حائل ہو جائے نا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بھی بیننا و بین معصیتک. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں ایسی خشیت ڈال دے جو حائل ہو جائے اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان. تو جب اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے دل میں رہیں گی تو گناہوں کا خیال آئے گا نہیں آئے گا ایسا نہیں. نفس کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے کچھ نہ کچھ بات ہوگی، مگر جب اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اتنی خشیت اتنا تقویٰ ڈال دے اتنا کہ وہ جو ہے وہ حائل ہو جائے اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی وقت کو اور اپنے نفس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قولوا لن نبرح، انہوں نے کہا ہرگز ہم نہیں ٹلیں گے، ہرگز نہیں ہم نہیں ٹلیں گے علیہ اس پر سے عاکفین اور جم کر رہنے والے حتی یرجع الیہ، یہاں تک کہ لوٹ آئے الینا موسیٰ، ہماری طرف موسیٰ لوٹ آئے. تو پھر یعنی جب نہ سمجھا اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا کہنے لگے، بنی اسرائیلی جو تھے وہ بنی اسرائیل کیا کہنے لگے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا کہنے لگے کہ ہرگز ہم نہیں ٹلیں گے. یعنی دیکھیں ضد، ہٹ دھرمی اسی کو تو کہتے ہیں نا. یعنی بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے، ہم اس پر جمے رہیں گے. یعنی بچڑے کے مجاور، اس کی عبادت کرنے والے، اس کے سامنے جو ہے وہ یہ کرنے والے بنے رہیں گے. اور بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ جیسا وہ جیسے نہیں آپ سب جانتے ہوں گے یہ کہ وہ دیکھیں کس طرح سے بیچ میں وہ ان کی مورتیوں کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کے گول گول جو ہے وہ ناچ گانا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، نوراتری وغیرہ. تو اس طرح سے یعنی یہ لوگ بھی جو ہے وہ ناچ گانا اس میں اور طرح طرح کی یعنی جو کسی ہر طرح سے جو ہے وہ یعنی برے برے کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے تھے. اور یہاں جو لفظ آیا نا عاکفین ہے تو عین کاف اور فا تو تعظیم کے طور پر کسی چیز پر متوجہ ہونا، یعنی جم کر کی جانے والی عبادت. اعتکاف جو ہے وہ اسی سے ہے نا،
आकिफीना यानी आइन काफ और कैफ और फा, तो जम कर किसी एक जगह बैठ कर इबादत करना, एक खास मुकाम पर मुकर्रर किया जाना, ये एतिकाफ का मानी है। तो इसी तरह उन्होंने क्या कहा कि हम तो इसी के ऊपर जो है वो जम कर इसकी पूजा करते रहेंगे। और यहाँ जो हमने बात बताया था ना, वो उसका जिक्र यानी तफसीर में आता है। तो देखिए आज भी जो है ना कि जो मुसलमान यानी अपने आप को मुसलमान भी हम लोग कहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हम कहते हैं, और क्या किस तरह से करते हैं। किसी को याद आ रहा है कि ये नाचना तो छोड़िए, ये ढोल बाजे ये सब बजाना अपने फेस्टिवल में कोई होता है? बताइए, किसी को याद आ जी रहा है? मैम करते हैं ना वो ताजिया वगैरह करते हैं मुहर्रम में। मिलादुन्नबी करते हैं हाँ, ना, नबी जी। मिलादुन्नबी और उर्स रहते हैं मज़ारों पे। जी मैम ताजिया वगैरह वो निकालते हैं ना। हाँ जी, तो वो किस तरह से इसके साथ में वो यानी ढोल और ताशे, तो ये किस तरह से हम लोगों ने अपने दीन को तब्दील किया। बस अल्लाह ताला ही ये रहनुमाई करे, यानी कहाँ से ये म्यूजिक का कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया, जबकि म्यूजिक तो शैतान का बाजा है और कितनी हदीस और आयत है इसके बारे में। तो किस तरह से ये सब भूल कर और किस तरह से काफिरों की पैरवी करते हैं। तो यही सारी चीजें ना, वो जैसे कह रहे थे ना कि हम तो इसी पर बैठे रहेंगे और इसकी, तो उसी तरह आज भी जब लोगों को शिर्क से बचाने जाते हैं ना, रोकने के लिए जाते हैं, तो वो भी इसी तरह का आंसर देते हैं। सुने आप लोगों ने इस तरह के आंसर? आपको पता है हमारे गांव में ना, जी मैम ये हमारे गांव में जो ये 11वीं शरीफ होती है ना, तो जी 11वीं शरीफ में ना इतने जोर से गाने लगाए जाते हैं, मतलब कि पूरे गांव में गूंजती है वो आवाज लाउड स्पीकर पे। सुबह में गाने और रात में 11वीं शरीफ। देखिए, अल्लाह हिदायत दे ना अपनी कौम को, अल्लाह हिदायत दे अपने मुसलमानों को दुनिया शादियों में भी गाने म्यूजिक यूज करते हैं और कुछ ना कुछ उसका वजह और उधर कुछ ना कुछ पेश करते हैं। शादियों में तो समझ संगीत में आता है रखते हैं, मैम, लेकिन संगीत। जब एक दीन का काम आप लोग कर रहे हैं ना, तो दीन के काम में वो शुमार करते हैं कि दोपहर में फातिहा है और सुबह में गाने बजाने। बिल्कुल, अल्लाह ताला अच्छी है। आज के लेटेस्ट दौर में सुकून पाने के लिए भी म्यूजिक सुनते हैं मैम ज्यादा से जी, ज्यादा। और उसको क्या कहते हैं कि रूह की गिजा, जबकि रूह की गिजा क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये अल्लाह के जिक्र में सुकून मिलता है। तो इसके लिए आजकल वो देखते हैं आप लोग कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को सुनाते हैं कुरान। इवन मैम आजकल इस तरह से हो रहा है ना कि वो आजानों के जो मौजिन है ना, उनको यानी अच्छे अच्छे मौजिन जो अपॉइंट किए गए इन ये अभी जो वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके लिए, तो वो अजान सुन के उनके इतने खुश होते हैं, उनके आंखों से आंसू आते हैं, वो नॉन मुस्लिम लोग। तो दुआ कीजिए नॉन मुस्लिम और उनके वर्ल्ड कुरान कप के और रिएक्शन भी लेते हैं, उनके जी जो जी कुरान सुनाते हैं और उसके भी रिएक्शंस लेते हैं काफी। हाँ मैम सही। आज सुबह ही देखा था एक सीन मैंने यूट्यूब पे, अभी जो हमारी ज़ैनब ने शेयर किया था, उसमें जो लोग गैर मुस्लिम थे उनको कुरान की तिलावत पढ़कर सुनाते थे, तो फौरन मुझे जो तजलियात में हम लोगों ने तजलियात नबवी में पढ़े थे ना मैम, हज के मौके पर अल्लाह के रसूल ने किस तरह के सहाबियों को कुरान की तिलावत पढ़ के सुना, वो याद आया था मैम। सुभान अल्लाह, सुबह ही जी बिल्कुल, देखिए कितना किस प्यारा तरह। दिन है। तो मैम इससे तो फिर यही है ना कि दीन जो है, मतलब लोग फैंसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको इल्म नहीं होता। तो दीन इज अ सीरियस थिंग, तो ये तो फिर हम ही बताएंगे तभी तो सामने वालों को पता चलेगा ना कि ये सब दीन नहीं है ये सब करके। दीन ही है। बिल्कुल, चले तो आज से यहाँ बैठे बैठे नियत कीजिए। जब हम लोग नियत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला जरूर मदद करते हैं ना, कि नियत कीजिए कि इंशाल्लाह हम लोग जरूर कोशिश करेंगे लोगों को इन तमाम चीजों से निकालने के लिए ना। अभी भी कर रहे कोशिश, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला और मजीद हिकमत के साथ, उनका नसीहत के साथ, खैर ख्वाही के साथ लोगों को बहुत प्यार प्यार से ना लोगों को शिर्क और बिदात से बचाने का अल्लाह ताला हम सबको जरिया बनाए। तो यहाँ देखिए, शिर्क करने वाले आज भी मज़ारों में जम कर बैठते हैं और इबादत करते हैं और मज़ारों का तवाफ करते हैं, सजदे करते हैं, दुआएं मांगते रहते। और देखिए अब किसी भी वक्त आप वहां से गुजरेंगे ना, तो मस्जिदें आपको फिर भी कभी खाली भी दिखेंगी, कभी कम लोग भी दिखेंगे, मगर मज़ारों में जो रश रहेंगी वो कभी कम नहीं दिखती है। तो देखिए ये क्या वजह है? ये हमारी पकड़ है, पता है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इल्म तो आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान तो पहले से ही आया है, लेकिन इल्म तो अब ये आ रहा है ना। जो भी इल्म हासिल कर रहा है
تو ہمیں پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو, ہے نا. کہ دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا اسی چیز کے لیے کہ شرک کے خاتمے کے لیے, اور جو کوششیں اور جو دن رات ایک کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے, کہ دن رات ایک کیے اس کو توحید کو یعنی توحید کو لانے کے لیے اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے. تو وہی شرک جو ہے وہ آج پھر سے دیکھیں کس شور و گل سے, اور وہ تو اور بھی زیادہ بڑے پیمانے پہ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر جگہ پھیل رہا ہے. تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمام یعنی جو بھی قرآن کا طالب علم ہے, اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اخلاص کے ساتھ, ہے نا, صحیح ان لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنائے. کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. تو صحابہ کرام نے کیا پوچھا تھا, کیا انکار عرض کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے میری نافرمانی کی, تو وہ کوئی بھی کاموں میں ہو پھر, ہے نا, نافرمانی صرف عبادت میں نہیں کوئی بھی کاموں میں, تو وہ جو ہے وہ انکار ہے, تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اور جو شرک کے ساتھ مرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے جنت حرام ہے, اور ہم سب جانتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے ہم سب کو بھی اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے, اور ہم لوگوں کو اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ داروں کو بہت اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بزرگی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا ان لوگوں کے سامنے ہم لوگ کو توفیق عطا فرمائے, اور شرک سے بچانے کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو. اور پھر کیا کہنے لگے, حتیٰ یرجع, یہاں تک کہ ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوٹ آئے. تو ہارون علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی اپنے قوم کو, لیکن وہ نہ مانے, اور انہوں نے کہا کہ وہی کہ ہم تو مشرق کی پوجا کرتے رہیں گے کہ جب تک وہ نہیں آتے. اور یہ جو ہے وہ تو جب یہ 92 آیت نمبر 92 نا, آیت نمبر 92, جی آگے آیت نمبر 92 نے 90 اور 91 کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جانے کے بعد کیا, یعنی یہ جو دو آیت آئی تھی نا, آیت نمبر 90 اور 91, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو کیا حال ہوا یہاں ان کی قوم کا. اور پھر یہ آگے پھر اس کی بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری قوم کو میں نے فتنے میں ڈالا ہوں, تو وہ جس غصے اور اس کے حالت میں آئے تھے اس کا کنٹینیوشن ہے آیت نمبر 92 کہ قول یا ہارون, یعنی پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پوچھا تھا کہ ان لوگوں کو بنی اسرائیل کو پوچھا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے اپنا عذر بتا دیے کہ بھئی ہمارے دیور تھے یہ تھے, تو اس نے بچڑا بنا دیا, اور پھر ایسا ہم لوگ اس میں فتنے میں پڑ گئے. تو پھر اپنے بھائی کی طرف آئے کہ قول یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ کس چیز نے تجھ کو روکا کہ جب تو نے دیکھا کہ وہ بھٹک گئے تو کیوں نہیں ان کو روکا. اور آگے دیکھیے الا تتبعان, اور کیوں نہ پیروی کی تم نے میری, افعصیت امری, اور کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی. یعنی پیروی نہ کی سے کیا مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو جو کوہ طور پر جاتے ہو کیا بنایا تھا, اپنا جانشین بنایا تھا کہ تم میری جانشین کرو, اور قوم کو جو ہے وہ ہدایت اور اصلاح پر جمائے رکھو, اور مفسدین کی پیروی نہ کرو. تو اور اس کا جو ذکر ہے نا وہ سورہ الاعراف آیت نمبر 141 میں ہم لوگ پورا ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں, کہ جو باتیں کی تھی نا موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے, کوہ طور پر جانے سے پہلے جو اپنے بھائی کو بتایا, وہ ہم لوگ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں سورہ الاعراف میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ افعصیت امری, کہ تم نے میری نافرمانی کی, میری بات نہ مانی, قوم کے ایک الہ پر قائم نہ, قوم کو جو ہے وہ ایک الہ پر قائم نہ رکھا. الا تتبعان, یعنی کا جو یہ دوسرا معنی ہے کہ تم میرے پیچھے وہاں کوہ طور پر کیوں نہیں آئے, کہ جب یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے تو تم میرے پیچھے وہاں پھر کوہ طور پر کیوں نہیں آئے. تو اس کے جواب میں جب وہ غصہ ہوئے
اپنے بھائی سے، تو ہارون علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ آیت نمبر 94، قول یا ابن امہ، کہ اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ، نہ تم پکڑو، بلحیتی، میری داڑھی، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کو، انی خشیتو، بے شک میں ڈر گیا تھا، ان تقولا، کہ تم کہوں گے، فرقت، تو نے جدائی ڈال دی، بین، درمیان، بنی اسرائیل کے، ولم ترقب قولی، اور نہ تم نے انتظار کیا میری بات کا، یا لحاظ کیا میری بات کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضبناک، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب دیکھیں اپنی قوم کو کہ وہ شرک میں ہے، گمراہی میں پڑ گئے، تو بہت غصہ ہوئے، اور قوم کے عذر سنانے کے بعد جب انہوں نے بتایا نا کہ ہم اختیار نہیں تھا ہم لوگوں کو اس پر کہ ہم لوگ شرک میں جو ہے وہ پھنس گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، اور ان کی داڑھی اور سر کے بال جو ہے وہ کھینچ کر ان سے پوچھنا شروع کیا۔ اور ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ یبن ام، کہ اے میری ماں جائے بھائی، یعنی اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی اور ہارون علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھیں ہارون علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ ہے نا وہ نرم ہو جائے، جب ماں کی بات سنیں گا، یعنی ماں کا ذکر جب آئے گا کہ میرے ماں کے بیٹے، یعنی حالانکہ وہ دونوں جو تھے وہ حقیقی بھائی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ماں کا جو نام لیا نا، تو بس یہ کہ ماں کی محبت اور شفقت کا واسطہ ایک طرح سے دینے کی کوشش کی، تاکہ ان کا جو غصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ ٹھنڈا ہو جائے اور ان میں نرمی آ جائے، اور فرمانے لگے کہ میری بات سنو، یعنی میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو، اور اس کا ذکر پہلے یہ بھی سورہ الاعراف میں آ گیا کہ اور دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دو۔ تو دیکھیں دشمن کب ہنستے ہیں؟ کہ جب دو لوگ آپس میں اپنے بھائی، یعنی جو دو بھائی ہے یا دو بہنیں ہیں یا کوئی بھی جو اپنے فیملی ممبر جب لڑتے ہیں نا، تو اس سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اس وقت دشمن ہنستے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے آپس میں، اور آج بھی دیکھیے چاہے وہ شوہر بیوی ہو یا بھائی بہن ہو، کسی میں بھی جھگڑا ہوتا ہے تو باہر والے کیا کرتے؟ تماشا دیکھتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں، چاہے وہ شوہر بیوی ہو، بھائی بہن ہو، ساس بہو ہو، یا کوئی بھی رشتہ ہو، ماں بیٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ آپس میں ہی تمام مسلمانوں کے اتفاق ڈال دے، اور جو ہے وہ تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق ڈال دے۔ اور آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں نا کہ اس طرح سے جھگڑتے ہیں، یعنی یہ نہیں، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کا غصہ کچھ اور بات کے لیے، مگر ایسے جھگڑے کی ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ دوسروں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وجہ کیا بتائی کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ انی خشیتو، کہ بے شک میں ڈر گیا تھا، ان تقولا، کہ تم کہوں گے، فرقتو، کہ تم نے جدائی ڈال دی۔ تو اس کا کیا مطلب؟ کیا بلا شبہ میں تو اس سے ڈر گیا تھا کہ اگر میں آپ کے پیچھے آ کر آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتا دیتا تو کہیں آپ یہ نہ کہنے لگتے کہ آپ نے انہیں اکیلا کیوں چھوڑا اور ان میں تفرقہ کیوں ڈال دیا، اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا کہ یہ تفرقہ کی جو بات ہے، یہ تو تفرقہ یعنی کس طرح سے ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ دو گروہ بن گئے، ایک جو تھے وہ پوچھتے تھے، اور یعنی بچڑے کو جنہوں نے پوجا، اور ایک جو تھے کہ وہ جنہوں نے ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو یہ جو ہے اگر ان کو لے کر جو نہیں پوج رہے تھے ان کو لے کر اگر کوئی دور پر چلے جاتے تو یہاں جو ہے وہ شرک میں پڑ جاتے۔ تو اس طرح سے دونوں یعنی آپس میں ان لوگوں کے تفرقہ ہو سکتا تھا، یا بات پھر اور بھی آگے بڑھ سکتی تھی، یعنی قتل غارت پر بھی جا سکتی تھی۔ تو اس کے لیے انہوں نے تھوڑا انتظار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے بھائی جب آئیں گے تو اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس سے اور یہ بھی انہوں نے ایک وجہ بتائی، سورہ اعراف آیت نمبر 150 میں اس کا ذکر ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے، یعنی وہ قریب تھا کہ ان کو قتل کرتے۔
تو حکمت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس وقت یعنی سمجھانے کی اور بتانے کی پوری کوشش کی، مگر پھر بھی جو ہے وہ نہیں وہ مانے، تو اس پر جو وہ خاموش رہے۔ تو اس سے بھی ہم لوگوں کو دو باتیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے، اور کبیرہ گناہ اس کے باوجود جو ہے وہ ہارون علیہ السلام نے بہت زیادہ ان سے سختی نہیں کی کہ کہیں قوم میں تفرقہ نہ آ جائے۔ تو یعنی تفرقہ بازی سے جو ہے نا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہاں تو شرک کی بات ہے، مگر دیکھیے آج اپنے مسلمان قوم میں ہم لوگ کو ہر بات نا آج سے ریلیٹ کرنا چاہیے۔ آج اپنے یعنی شرک کی تو بات رہنے دیجیے کہ شرک کے لیے نہیں، شرک کے لیے تو ہمیں منع کرنا ہی ہے۔ یہ نہیں کوئی کر سکتا کہ ہاں اگر ہم لوگ شرک سے لوگوں کو روکیں گے تو مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے چلو ہم لوگ روکتے ہی نہیں ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مگر آج جو مسلمان تفرقہ میں پڑے نا، چھوٹی چھوٹی فقہی مسئلوں کو لے کر، فقہی باتوں کو لے کر تفرقہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو مگر دیکھیں اور فرقوں میں بٹے بھی، اور پھر اور اس سے آگے ایک سٹیپ کیا ہوا کہ ہر کوئی صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو کیا سمجھتا ہے، کافر کے فتوے دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ یعنی جو بھی الزام تراشیاں یہ سب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی فرمائے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پیشن گوئی دی تھی نا کہ جو ہے وہ یہود اور نصارہ اتنے فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ کتنے فرقوں میں بٹیں گے، 73 ہاں، 73 میم، اور ان میں ہدایت پر کون ہوں گا، بتائیے کیا ایک فرمایا تھا؟ فرقہ جو ایک ایک فرقہ ہوگا سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دعوت جی جی تو وما ہاں انا علیہ واصحابی، جی تو ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، یعنی فرقے تو ہوں گے، اور اس میں پھر یعنی کون ہدایت پر کون ہوگا، کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام کے، تو ہمیں اپنا یہ کام کرتے جانا ہے، اور یہ نہیں کہ بس ہم لوگ آپس میں یہ جھگڑے اور ایک دوسرے کو کفر کا اور اس کا تانا دے کر یہ جو ہے وہ آپس میں ہی لڑ مر کے ختم ہو جائے۔ نہیں، یعنی ایک دوسرے کو دعوت ضرور دینا ہے حق کی طرف، ایسے نہیں کہ ہاں ہم لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، نہیں۔ جو یہ آگے کی حدیث کا جو مفہوم ہے نا کہ وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور صحابہ کرام کے جو راستے پر ہوں گے، تو وہی لوگ۔ اور پھر وہ والی پہ حدیث یاد کیجئے نا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرنے لگو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، یہ حاکم کی حدیث ہے۔ تو قرآن اور مضبوطی سے خود بھی تھامنا ہے، اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام بھی کرنا ہے، لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو سب اگر یہی کرتے رہیں گے تو پھر کہاں کوئی صحیح اور کوئی غلط کا کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے، اگر سب اسی پر ہوں گے تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ تفرقہ ہوا ہی اسی لیے کہ ہم لوگوں نے جو پکڑنے کی چیز تھی نا اس کو چھوڑ دیے ہے اور باقی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو اس کے لیے تفرقہ میں پڑ گئے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے اور اس گمراہی سے بچنے کے لیے ہم سب کو ضرورت کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو یعنی اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں اس مجلس میں بھی اور جہاں کہیں بھی قرآن کی تعلیمات ہوتی ہے تو وہ کیا صرف کوئی ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے، بتائیے آپ لوگ؟ ایک ہی کوئی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہاں ہم یہ والے ہیں اور ہم یہ والے ہیں؟ نہیں، ہر جگہ جگہ کے لوگ، قرآن تو سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے صرف ہم لوگ لمیٹڈ سمجھیں گے کہ نہیں صرف یہی حق پر ہے، یہی اس پہ ہے؟ تو اگر سبھی یعنی سب لوگ جڑ کر اور مضبوطی سے قرآن، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور یہ رسی جو ہے وہ اللہ حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے،
تو جب اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو کہاں کوئی پھر غلط رہے گا, سبھی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب اپنی اپنی طرف سے, کیونکہ یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے نا, سب اپنی اپنی طرف سے جتنی اپنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, جتنی آپ کی پہنچ ہے, ہم سب کو اپنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ زندگی بہت مختصر سی ہے. کتنے ہم لوگ آج کل سنتے ہیں کہ ختم ہو گیا, اس کی اچانک موت ہو گئی, اس کی اچانک, نہ کوئی بیماری نہ کچھ, تو ہم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب پہنچائیں گے. جو ملتے ہی جا رہا ہے پہنچاتے جائیے. باقی اللہ تعالیٰ ہدایت پر لانے والا ہے, ہدایت پر لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر سوال ہم سے ہی ہوگا ہے نا. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم لوگوں کو جو کوتاہی کرتے ہیں ہم لوگ اس کتاب کا حق ادا کرنے میں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں اور عمل میں جو کوتاہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قال فما خطبک, پھر فرمایا کہاں قال کہاں, فما خطبک, تو کیا ہے تیرا ماجرا, معاملہ, یعنی معاملہ, یا سامری, اے سامری. پھر جو ہے وہ کس کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے بھائی کو چھوڑ دیا, اور پھر کس کی طرف متوجہ ہوئے, اور کس کے ساتھ سامری سے پھر پوچھنے لگے کہ سامری کیا معاملہ ہے تیرا. یعنی اور یہ جو سامری ہے نا, وہ ایک اس کے بارے میں پہلے بھی ہم شاید بتا چکے کہ سامری ایک بستی, اس کے بارے میں جو مختلف رائے آتی ہے کہ سامری ایک بستی کے رہنے والا, ایک بستی کا نام ہے, اور جو اس بستی میں یہ رہتا تھا تو اس کے لیے سامری اس کو کہا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایک ایسی قوم سے تھا جو گائے کے پجاری تھے, اور اس وجہ سے اس کے دل میں گائے کی محبت تھی, اس کے دل میں بھی رچی بسی ہوئی تھی. اور بعض کے مطابق سامری ظاہری طور پر تو ایمان لایا تھا, مگر وہ یعنی دل سے جو ہے وہ منافق تھا اور فتنہ پرور تھا, اور بہت ہوشیار بھی تھا. اسی لیے اس نے اتنی ہوشیاری سے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا. یعنی اس نے اپنی عقل کس میں لگایا. دیکھیں, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہے, اور جو لیکن حق پر آتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کس میں کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس راستے پہ لائے. لیکن جو شر پہ رہتا ہے, جو فتنہ, جو منافق رہتا ہے, تو وہ اپنی پوری کوشش, اپنی ہوشیاری, اپنی صلاحیتیں کس میں لگاتا ہے کہ دوسروں کو بھی کس طرح سے گمراہ کرے, جس طرح سے یہ سامری نے کیا ہے نا. تو وہ ہوشیار انسان تھا جو کفر اور شرک کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا. تو یہ سامری کے بارے میں. تو جب سامری کے بارے میں پوچھا تو سامری نے کیا کہا, قال بصرت, اس نے کہا میں نے دیکھا, بما لم, ساتھ اس کے جو نہیں یبصروا بھی, انہوں نے دیکھا جس کو, فقبت تو میں نے اٹھا لی, قبضتاً ایک مٹھی, من آثر الرسول, رسول کے نقش قدم سے, فنبذتها تو میں نے ڈال دیا اس کو, وکذالک, اور اسی طرح سہولت آسان کر دیا تھا میرے لیے, میرے لیے, نفسی, میرے نفس نے. تو اس نے کیا کہا, کیا وجہ بتائی, یعنی کہ کس طرح سے اس نے کیا, کہ اس نے کہا, اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں نہیں دکھائی دی. دیکھیں کیسے بات جو ہے وہ گول مول کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی. انہیں یعنی کو, یہ بنی اسرائیل کو. یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت دیکھا جب وہ فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے آئے. دیکھیں کس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حالانکہ دیکھے فرشتوں کو, یعنی عام انسان دیکھ سکتا ہے, نہیں میم, نہیں دیکھ سکتے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بار جبرائیل علیہ السلام آتے تھے, تو کیا صحابہ نے دیکھا نہیں. مگر نہیں یہاں جو میم, بات یہ وہ دیکھے کس طرح سے کہ یعنی میں نے جبرائیل کو اس وقت دیکھا جب وہ فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے, یعنی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے سامری کو فتنے میں ڈالنا چاہا تھا, تو اس لیے اس نے جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا یہاں, اور جہاں گھوڑے کی ٹاپ پڑتی اس جگہ, اور کیا دیکھا تھا اس نے کہ جہاں گھوڑے کی, یعنی جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پہ آئے تھے, تو جہاں گھوڑے کی ٹاپ پڑتی اس جگہ جو ہے وہ پودے اگاتے. تو سامری یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ جو سمجھا کہ یہ جو مٹی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے, کس سے, جہاں
जिब्राइल अलैहिस्सलाम की टाप पड़ती है तो वहाँ की जो मट्टी है वो जिंदा हो जाती है, यानी वहाँ पौधे आते हैं ना। तो इसके लिए फिर उसने क्या किया, फखबस्तु क़ब्दतन मिन आसर रसूल, तो मैंने फरिश्तों के यानी ये जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जो घोड़े के जो टाप के जो नक्शे कदम थे उसकी मिट्टी मुट्ठी भर ले ली, फिर मैंने उसको डाल दिया। यानी फिर जब वो उन्होंने ये बनाया ना, क्या बनाया, बछड़ा बनाया, तो उसमें ये मिट्टी डाल दे ताकि उसके जरिए या वो जिंदा हो जाए, या जो भी उसकी थिंकिंग रहेंगी जो भी, या कुछ ऐसा क्या करिश्मा हो जाए, मिरेकल हो जाए कुछ यानी, तो इसके लिए उसमें वो मिट्टी डाल दी तो उससे वो आवाज निकलती थी। तो इस तरह से जो है वो खुद भी फितने में पड़ गया और दूसरों को उसने फितने का यानी फितने का सबब बना, दूसरों को गुमराह करने का सबब बना। तो ये एक तफसीर में आता है, बाकी वल्लाहु आलम कि किस तरह से ये सारा हुआ होगा, मगर इस तरह से उसने बात बताया कि ऐसे ऐसा हुआ। तो कज़ालिका सव्वलत लिनफ्सी, और इस तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए खुशनुमा बनाई है। देखे, मेरे दिल ने मेरे इसीलिए जो बात जो है वो खुशनुमा बनाई। तो जब इंसान को कुछ करना होता है ना, कोई भी काम, तो देखिए हम लोग भी यानी कोई इंसान गुनाह कब करता है बताइए आप, इंसान गुनाह कब करता है, क्या उसको गुनाह समझ कर करता है कोई भी गुनाह? नहीं मैम, है शैतान उसको अच्छा करके दिखाता उसको है। अच्छा लगता है तो करता है। नहीं मुइज़्ज़िन के बना मतलब के दिखाता है हमें। बहुत मुज़य्यन खूबसूरत बना के दिखाता है ना गुनाह को। खूबसूरत बना के, कोई इंसान चाहे कितना भी खराब हो, मगर ये कोई भी इंसान गुनाह को गुनाह समझ कर नहीं करता कि हाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है और मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, बल्कि उसका नफ्स या शैतान जो है उसको खूबसूरत मुज़य्यन अट्रैक्टिव बना के दिखाते हैं। और ये हम सब के लिए भी है ना, कि किस तरह से जो है वो जो चीज करनी होती है तो पता होता है, मगर फिर भी जो है वो उसको खूबसूरत बना के दिखाता है। तो ऐसे फितनों से, अपने नफ्स के शर से हमेशा पनाह मांगते रहना चाहिए, और शैतान मरदूद के शर से, है ना। इसीलिए जो सुबह शाम के अस्कार वगैरह है और जो हिफाजत की दुआएं है शैतान और इससे बचने की और नजर की जो दुआएं, तो ये सारी दुआएं वगैरह हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए ताकि हम लोग किस में रहे, अल्लाह ताला के हिफाजत में रहे। और फिर देखिए जिस तरह से जो यानी नेकी का रास्ता दिखाता है तो उसके लिए क्या अजर है, जो किसी को नेकी का रास्ता दिखाता है उसके लिए क्या उसमें अजर से है? मैम उसके लिए सेम जन्नत हिस्सा मिलेगा जन्नत ना, का और मतलब आसान हो आखिर जाता है। तक उसके लिए सदका जारिया बनेगा। और जो गुमराही का रास्ता बताता है उसके लिए फिर क्या सजा है? हलाकत है ना गुमराही वैसी। एक मतलब जो भी जितने भी वो गुनाह करेगा उसका उसे बदला मिलते जाएगा और उसे भी मिलता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो याद कीजिए, वो दलील वो याद कीजिए, हाबिल जी और मैम, काबिल वो वाली, है ना। हाबिल और काबिल, जी मैम, वो तो आदम आज अलैहिस्सलाम के तक बेटे भी, को आज हाँ तक उनका हिस्सा मिलता रहेगा ना आज कत्ल तक का। अभी भी कोई भी कयामत तक जो भी किसी को कत्ल करेगा ना, तो उसका जो कत्ल का एक हिस्सा जो है वो किसको मिलता रहेगा? हाबिल काबिल को। हाबिल को, है ना, जिसने कत्ल किया था, तो उसको मिलता रहेगा। तो इसी तरह तो हमें बहुत मोहतात होकर अभी जिंदगी गुजारना है कि कोई यानी हम किसी के गुमराही का जरिया ना बने। चले आप बताइए, हम लोग किस तरह से लोगों को गुमराह करेंगे? जब हमारे पास इल्म है तो कर सकते हैं हम लोग गुमराह किसी को? जी मैम, मतलब हो सकता है बिना या दलील के कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो और अगर वो अमल करे तो वो गुमराही का मैम सबब ऐसा बन हो सकता सकता है। है कि किसी महफिल में हम लोग अबाया पहन के ना जाएं, फिर बाद में वो लोग बोलें कि ये तो दीन की क्लास में है, तो इसने मतलब जो पहन रही थी बुर्का कह सकती है कि हाँ थोड़ी देर के लिए मैंने ये अवॉइड किया है फिर निकाला है, तो वो भी एक जरिया हो सकता है ना। जी यही आंसर हम सुनना चाहते थे, यही मैम वो आंसर जो सुनना तालिबे चाहते इल्म थे। रहते हैं, जी मैम जो सही। तालिबे इल्म रहते हैं उनकी तरफ लोग ज्यादा देखते हैं ना, एज जी एग्जाम्पल कैसे बिहेव तो करने ये एक स्टेप हो जाता है ना लोगों को गुमराह होने के जी लिए कि हाँ ये बोलते हम कि ये लोग कर सकते हैं तो मतलब सही होगा। हाँ तो सही होगा, बिल्कुल। तो हम तालिबे इल्म है तो हमारी हर बात, हमारा हर एक्शन, हमारा हर रवैया, हमारे हर मामला नोट जो हम लोग करते हैं ना, तो वो यानी हम लोग जबान से नहीं कह रहे कि ऐसा करो वैसा करो, मगर उसके बावजूद लोग देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। और जब हम लोग कोई ऐसी बात करते हैं कि जो दीन के खिलाफ है, कुरान सुन्नत में नहीं है, और उसको हम करते हैं, तो लोग भी वो देखकर फॉलो करते हैं। क्या समझते हैं, नहीं ये तो पढ़े लिखे है, ये तो भाई कुरान के तालिबे इल्म है, ये तो कुरान क्लास में जाते हैं, तो फिर ये तो सही होगा, यानी कर सकते हैं ऐसा, है ना। तो अल्लाह ताला हम लोगों को महफूज रखे ना, यानी
کہ ایک یعنی اپنا جو پھسلنا ہے وہ تمام لوگوں کا پھر پھسلنا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے تمام یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر اور نیکیوں پر ثابت قدم رکھے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اللہ تعالیٰ خیر میں ہم لوگ کو آگے بڑھنے والا بنائے اور تمام منکرات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. چلے آگے دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہیے. 97 اور پھر اس کی جو سزا ہے، قال فاذهب، کہاں پر جاؤ، فإن، تو بے شک، لکا فی الحیات الدنیا، پھر تیرے لیے زندگی میں، ان تقولا، کہ تو کہے، لا مساس، نہ چھونا، وإن لکا موعدا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، لا تخلفہ، اور ہرگز نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے. وانظر الی اہلک، اور دیکھو طرف اپنے الہ کے، الذی، وہ جو ظننت علیہ، رہا تو اس پر، عاقفہ، معتکف، لنحرکنہ، البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اس کو، ثم لننسفنہ، اور نہیں، البتہ ہم ضرور گرا دیں گے اس کو، فی الیمی، سمندر میں، نسفن، گرا دینا، پھینک دینا. تو کیا کہا پھر موسیٰ علیہ السلام نے، کہ جب اس نے کہا کہ اس طرح سے میں نے گمراہ کیا اور وہ سب باتیں کی، تو پھر اس کی ابھی سزائیں بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا. یعنی دنیا میں تو وہ لوگوں کو جمع کر رہا تھا نا، برائی کی طرف، گمراہی کی طرف، مگر یعنی دنیا میں ہی یعنی اس کی سزا یہ ہوں گی، اور یہ اس کی دنیا کی سزا ہے کہ سامری کا جرم کی یعنی سامری کو جو ہے وہ جزام کی کیا کہتے ہیں اس کو، اسکن کی جو بیماری ہوتی ہے، بڑی بیماری میں، جی، تو وہ بیماری، جی، تو وہ بیماری اس کو ہو گئی تھی. جو اسے چھو لیتا تھا تو اسے بھی وہ جو بیماری تھی وہ لگتی تھی، اور اس کو بھی بخار ہوتی تھی، اور جو چھوتا تھا اس کو بھی، اور اس کو بھی یعنی سامری کو بھی بخار ہوتی تھی. تو اس کے لیے وہ ہر ایک سے یعنی اس کے لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تھا تو فوراً چیخ اٹھتا تھا کہ لا مساس، یعنی مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، کیونکہ اس کو بھی بڑھتا تھا، اور یعنی جو اس کو چھوتا تھا اس کو بھی بخار ہوتا تھا اور وہ بیماری ہوتی تھی، اور اس کو بھی. تو وہ یہی بار بار کہتا تھا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا. یعنی دنیا میں تو اس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف، شرک کی طرف بلایا، اور دنیا میں ہی اس کی سزا یہ بھی، یعنی جیسا جس کا عمل ہوگا نا تو ویسی ہی اس کو سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت کے بارے میں، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لا تخلف، اور یعنی اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے کہ جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. یعنی کہ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے، اور اس دنیا کی سزا کے علاوہ وہ ہے کہ جو ہر صورت تو بھگتنے والا ہے، یعنی تجھے وہ پہنچنے ہی والا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں عذاب ملا تو آخرت میں نہیں، بلکہ آخرت میں بھی عذاب. دیکھیں کوئی گناہ جو ہوتے نا انسان کے، ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈال کر، یا کوئی دیکھیں وہ یعنی جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہمیں وہ آیت یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ وہ تم جو بھی پہنچتی ہے، تمہیں چھو جاتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو بعض جو گناہ ہوتے ہیں، جو یعنی جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتے رہتے ہیں. اور لیکن کبیرہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے اپنی زبان سے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، توبہ استغفار کرنا ضروری ہے. یعنی اس سے ہٹ کر ہم بتا رہے ہیں گناہ کے بارے میں، تو توبہ استغفار کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے تو مجھے معاف فرما. اور پھر جو ہے وہ بعض گناہ کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے کر اس کو پاک کر دیتا ہے. وہ اس کے بارے میں آتا ہے نا، پھر یعنی اس کو دنیا میں اتنی آزمائش آتی ہے بعض دفعہ کسی بھی انسان کو، کہ وہ یعنی جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو تمام گناہوں سے پاک ہوگا بالکل، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے یعنی دنیا میں بھی اگر کوئی مشکل آتی ہے نا کسی پہ، تو اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے میں خیر ہی رہتی ہے.
کہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اور بعض کو جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے، جس طرح سے یہاں دیکھیں اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر دیکھو منظر الی اہلک، پھر دیکھ طرف الی کہ جس پر تو یعنی کہ بچڑے کے بارے میں کہ جس پر تو جمع رہا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا، یعنی جس کا مجاور بنا ہوا تھا، ہم اس کو یعنی اللہ نحرکن یعنی ہم البتہ ہم اس کو ضرور جلا ڈالیں گے اور پھر جو ہے وہ اس کو پھینک دیں گے سمندر میں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، یعنی کہ یہ جلانا اور پھر اس کو سمندر میں ڈالنا، تو یعنی تاکہ یعنی اگر وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے جاتے تھے نا، تو مگر اس سے بھی کیا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو ٹکڑے کو بھی جمع کر کر کے رکھتے تھے کہ ہاں بہت متبرک ہے، بہت مبارک ہے ہمارے لیے، تو اس کے لیے اس کے آثار کو بھی ختم کرنے کے لیے اس کو جلایا گیا اور پھر اس کو جو ہے وہ پانی میں بہایا گیا، تو اس سے تاکہ جو ہے وہ شرک کے آثار بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہے، اور یعنی اور یہ الہ اپنے آپ کو بھی اور یہ دکھانے کے لیے بھی کہ دیکھو یہ جس کو تم الہ مانتے تھے، یعنی تمام لوگوں کو جو بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا الہ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، پیچھے بات آئی تھی نا تمہارے لیے نہ فائدہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو یہاں اس کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ سامری اور دیگر بت پرست جتنے بھی لوگوں نے پوجا کی تھی، تو ان کے سامنے اس کے چھوٹے اور حقیر جو معبود ہے نا اس کی حقارت جو ہے، ان کی ذلت کا جو ہے وہ اظہار کیا جائے اور ان کے دلوں سے اس کی عظمت ختم ہو۔ چلے آخری آیت پر آتے ہیں اپنے 98، انما الہکم اللہ الذی، بے شک الہ تمہارا اللہ ہے وہ ذات، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وسیع کل شیء علما، اور وہ ہر چیز کے علم کے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے وہ چھایا ہوا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے کہ یعنی یہ ساری باتیں شرکی باتیں ہو گئی، تو پھر یہاں بھی سمجھایا جا رہا ہے، یعنی سامری کے مشرکانہ عقائد اور بت پرستی کی تردید کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے فرما رہے کہ دیکھو یہ بچڑا تمہارا معبود نہیں ہے، بلکہ تمہارا معبود تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہے کہ تمہارا معبود تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عبادت کے لائق بھی جو ہے وہ مستحق بھی جو ہے وہ کون ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے اور غلام ہے۔ یہ جو تھا، یہ جو جس کو بت تم نے سمجھا تھا، اپنا الہ سمجھا تھا، وہ تو خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا، تو وہ کیا کسی کو تمہیں کیا بچائے گا؟ تو اس کے لیے دیکھیں کتنی یعنی اسٹرانگ آیت یہاں لائی گئی ہے نا اس کے مقابلے میں، کہ جو بت پرستی کرتے تھے اس کے مقابلے میں وسیع کل شیء، یعنی وہ علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، یعنی وہ ہر چیز یعنی وہ ہر چیز کا عالم ہے۔ اور اس کے بارے میں کتنی بہت سی آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ احاط بکل شیء علما، یعنی اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے، سورۃ طلاق میں آتا ہے۔ اسی طرح لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، یعنی ذرہ بھر بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے نا وسیع کل شیء علما، یعنی علم یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ ذرہ تو دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی بارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے کیا ہے، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو۔ اور سورہ الانعام آیت نمبر 59، بلکہ آپ یہ آیت ذرا تلاوت کیجئے، آیت نمبر 59، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے ہاں، بس یہاں ہی ہمارا اینڈ ہوگا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 59، ترجمہ بھی پڑھیے اس کا۔ وَإِنَّهُ مفاتيح الغیب۔ آیا نمبر 59 ہے نا؟
وعنده مفاتيح الغیب. एक सेकंड ना, मैं निकाल 50 है कि 59 है؟ हमने तो यहाँ 59 लिखा. हाँ, हमारा वहाँ है. तो मैंने तो किसी और का निकला होगा तो पढ़िए. हाँ, टाइम हो रहा है ना, आपकी तजवीद का क्लास है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مامنا وعنده مفاتيح الغيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. तर्जुमा पढ़िए इसका. मैम पढ़ते हैं. ओके, आप कह दीजिए, यही है ना मैम, आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास कोई चीज होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो तो मेरा और तुम्हारा बाहमी किस्सा फैसल हो. नहीं, ये नहीं है. इंदहु मफातिल गैब, और गैब का जो है हमारा कुरान एक्चुअली यहाँ मैं पढ़ूं? जी, पढ़िए आप. हाँ, जिसका खुला है पढ़िए जल्दी से. और अल्लाह ताला ही के पास है तमाम मख्फी अशिया के खजाने, इनको कोई नहीं जानता रजज अल्लाह के, और वो तमाम चीजों को जानता है जो कुछ खुशकी में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो इसको भी जानता है, और कोई दाना जमीन के तारीख हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई तर और ना कोई खुश्क चीज गिरती है, मगर ये सब किताब मुबीन में है. जी, बारकल्लाह फी इल्मिकुम व अस्सलामु अलैकुम. जज़ाकल्लाह खैर. तो देखिए, यानी अल्लाह ताला के पास तमाम चीज़ों का इल्म है, चाहे वो एक पत्ते का गिरना हो या एक ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ हो. और हम सब भी जो है वो जो भी करते हैं तो वो सिर्फ अमाल नहीं बल्कि दिलों में छुपी हुई अपनी जो नीयतें होती हैं तो वो भी जानता है. तो क्योंकि अल्लाह ताला लतीफुल खबीर है, तो बस अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला से डरते हुए और सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करने की तौफीक अता फरमाए. मरते दम तक तो तौहीद पर साबित कदम रखे, और अल्लाह ताला हम सबको तौहीद जो इल्म है वो तमाम दुनिया वालों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और लोगों को अल्लाह ताला से जोड़ने वाला बनाए. चले, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. और इख्तिलाफी जो उमूर रहते ना उसमें रहनुमाई के लिए दिया है इहदिनी लिमख्तलिफा फी मिनल हक़ बिइज़्निका इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम. मुस्लिम की हदीस है. दुआ है, अल्लाह मुझे अपने हुक्म से इख्तिलाफी मामलात में हक की राह दिखा, क्योंकि तू ही जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है. आमीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.